ایک میری نظر سے ایک واقعہ گزرا ہے کفن چور کا۔ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک کفن چور تھا۔ اس وقت میں لوگوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تھا، کپڑے کی بہت زیادہ کمی تھی، قلت تھی۔ تو وہ کفن چور کیا کرتا تھا کہ جب بھی کوئی بندہ دنیا سے پردہ فرماتا یا اس وقت قبر میں دفنا کے آتے تو وہ کیا کرتا تھا کہ قبر میں جا کے نا اس کا کفن اتار کے تو وہ اپنے پاس رکھ لیتا۔ وہ کافی دیر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہمسایہ تھا نا وہ جانتا تھا کہ یہ جو میرے ساتھ والا ہمسایہ ہے نا یہ کفن چوری کرتا ہے، جو بندہ مرتا ہے نا اس کا کفن اتار لیتا ہے۔ یہ اس نے کیا کیا کہ ایک دن اس کو اپنے پاس بلوا کے کہتا ہے کہ یہ میرے سامنے دو کفن پڑے ہیں، اس میں سے ایک آپ اٹھا لو اور ایک میرے پاس رہنے دو۔ وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا معاملات ہے، اس کو کیسے پتا چلا کہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ تو وہ ہمسایہ کہنے لگا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں جانتا ہوں کہ آپ کفن چوری کرتے ہو، لیکن یہ میرا اور تیرا معاملہ ہے، کسی چیز کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ میرے اور تیرے درمیان ہی بات رہے کہ میں نے تیرے گھر میں کافی دفعہ کفن پڑے دیکھے ہیں، تو یہ کفن میں تجھے اس لیے دے رہا ہوں کہ کل میں جب مروں قبر میں جاؤں تو تم میرا کفن نہ اتارے، کیونکہ میں پتہ نہیں کس حالت میں ہوں گا اور کس رنگ میں ہوں گا اور تم آگے مجھے تنگ کرے گا، میری قبر کشائی کرے گا اور کفن اتارے گا، ٹھیک ہے؟ وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک کفن اتار لیتا ہے، اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں یہ ایک کفن میں لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ چلا جاتا ہے ادھر سے۔ کچھ عرصے بعد وہ جو ہمسایہ تھا نا جس نے اس کفن چور کو کفن دیا اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے، وہ سارے معاملات اس کو دفنا دیا جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ قبر کو شہی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی وہ قبر کھود کے اس کے کفن کو ڈالتا ہے نا تو وہ آگے سے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کو وہ وعدہ یاد ہے نا، میں نے آپ سے ایک وعدہ لیا تھا۔ وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ خیر وہ واپس آ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، معاملات اپنے بیٹوں کو، اپنی فیملی کو، اپنی اولاد کو بلاتا ہے اور ان کو وصیت کرتا ہے کہ جب میرا اس دنیا سے انتقال ہو جائے، وصال ہو جائے نا تو آپ لوگوں نے مجھے کفن پہنا کے تو مجھے میرے جسم کو آگ لگا دینی ہے اور اتنی آگ لگانی ہے، جلانی ہے کہ میری ہڈیاں نا جو اس کا سورما بن جائے۔ جب میری ہڈیوں کا سورما بن جائے نا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہوا میں اڑا دینا ہے اور دریا کے سپرد کر دینا ہے تاکہ کوئی نشان باقی نہ بچے۔ وقت آ گیا، اس بندے کا وصال ہو گیا، اس کے جو بیٹے تھے انہوں نے باپ کی وصیت پہ عمل کیا، اس کی جسم کو آگ لگائی اور اتنی آگ لگائی کہ جو اس کے جسم کی ہڈیاں تھی وہ اس کی بھی خاک بن گئی، ٹھیک ہے؟ ہڈیوں کا سرما بن گیا۔ وہ انہوں نے اسی طرح ہی سیم اس کو اڑا دیا، کچھ دریا میں چلی گئی خاک، کوئی کدھر چلی گئی، کوئی کدھر چلی گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ یہ جو خاک ہے نا اس کو مکمل کریں۔ جیسے ہی اس بندے کی خاک کو جو اس کی خاک سورما بن کے کوئی دریا میں چلی گئی تھی، کوئی ہوا میں چلی گئی، پتہ نہیں کدھر کدھر چلی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خاک کے ذریعے اس کے ساری خاک کو اکٹھا کیا، جمع کر کے پھر اس کا جسم بنایا، جسم بنا کے پھر اس میں روح ڈالی، روح ڈال کے پھر اللہ نے اس کے ساتھ سوال جواب کیے کہ بتا کہ کدھر جا رہا تھا، تیرا یہ خیال تھا کہ میری خاک بن جائے گی، یہ مجھے جلا دیں گے تو میری خاک ہوا میں چلی جائے گی، پانی میں مکس ہو جائے گی تو میں اللہ کے بارگاہ میں پیش نہیں ہوں گا، اللہ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، میرے وجود کا کوئی حصہ بچے گا ہی نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ خاک کو جمع کیا، جمع کر کے اس کا جسم بنایا، جسم بنا کے اس کے اندر روح ڈالی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا شرمندگا ہوا، سجدہ ریز ہوا، اللہ سے معافی کے طلبگار ہوا، ٹھیک ہے؟
تو مولا فرماتے ہیں کہ مولا کا فرمان ہے کہ کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں کوئی ایک کام کم سے کم ایسا کریں کہ جس پہ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ کل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. اگر کوئی دوسرا عمل میرے کام نہیں آئے گا تو فلاں عمل ایک میرے پاس ایسا ہے کہ جس عمل کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے فخر کے ساتھ پیش ہوں گا اور سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہوں گا کہ اے میرے اللہ فلاں کام میں نے تیری رضا کے لیے تیرے بندوں کے ساتھ پیار کیا ہے, اچھا وقت گزارا ہے. تو مین بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے بھی وقت گزرے ہیں کہ ایسے بھی وقت گزرے ہیں دنیا میں کہ لوگوں کے پاس گلے میں پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا, جبکہ آج کی موجودہ صورتحال ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو تندرستی سے عزت بخت والی زندگی عطا فرمائے اور سب کو اپنے خزانے سے عزتوں بختوں والا معاملہ عطا فرمائے کہ آج کے وقت میں ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود جب ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ فلاں بندہ بیمار ہے, وہ ہمارے جاننے والا ہے, عزیز ہے, رشتہ دار ہے یا ساتھ میں ہمسایہ ہے یا دوست ہے, تو اس کو میڈیسن کی ضرورت ہے, تو ہم لوگ اس کے پاس ہی نہیں جاتے, پتہ ہی نہیں کرتے کہ وہ جی رہا ہے مر رہا ہے کس حال میں, کیوں وجہ کہ شاید کہیں یہ نہ کہہ دے کہ مجھے 5 روپے دے دے میں میڈیسن لے لوں. اور جب وہ بندہ وہی بندے کا اسی بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہی دوست وہی فیملی ممبر چونک میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اس کے جیسا تو اچھا بندہ ہی نہیں تھا دنیا میں, یہ تو بڑا اچھا بندہ تھا, یہ تو بڑا نیک انسان تھا. اگر جب وہ مرضے بستر پہ تھا, بیماری کی حالت میں تھا, اس کے پاس میڈیسن کے لیے پیسے نہیں تھے, وہی رشتہ دار یا دوست احباب سب 1-1 روپیہ بھی جمع کر کے کوشش کرتے اس کی ہیلپ کرتے, تو شاید اللہ تعالیٰ اس کو نئی زندگی عطا کر دیتا. اگر آج بھی ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں, یہ ساری چیزیں فالو کریں, ایک دوسرے کا ساتھ کریں, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ دنیا میں میڈیسن کی وجہ سے کسی کی موت ہو یا کوئی غربت کی وجہ سے روٹی کی وجہ سے خودکشی کرے یا اپنے بچوں کو سوری زندہ جلا دے. اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے, اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کریں جو ہمارے اجداد کا بھی خالق ہے, جو ہمارے بزرگ ہیں, والدین ہیں, جو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں, جن کے وسیلے کے ساتھ ہم دنیا میں آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکریہ ادا کریں, اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھے اللہ کا شکریہ ادا کریں اور کرتے رہیں, جس حال میں بھی ہیں کرتے رہیں. وہ بڑا کریم ہے, رحیم ہے. کسی بندے کے آگے ہاتھ کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. کسی کو کھاتے دے کے اس کے خلاف کوئی غلط پلاننگ نہ کریں کہ یہ عزت سے کھانا کیوں کھا رہا ہے, ٹھیک ہے, بلکہ اس اللہ کا شکریہ ادا کریں اور اس کے لیے دعا کریں. جب آپ کسی دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا صلہ آپ کو عطا کرے گی, اس سے زیادہ آپ کو عطا کرے گی. جزاک اللہ خیر. اللہم صلی علی محمد.